مفتی صاحب میں نے اکثر دیکھا ہے پیر حضرات جہاں پر بھی جاتے ہیں وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ مرید ہونا ضروری ہے، اگر آپ مرید نہیں ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ خصوصی طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے مکہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے، تو حج کے لیے عمرے کے لیے مکہ میں جب جانے لگے تو مکہ میں آنے سے ان لوگوں نے بین لگا دیا کہ نہیں آ سکتے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر پتہ لگا کر آؤ کیا وہ ہمیں کعبے کے اندر داخل ہونے میں ان کو کوئی حرج تو نہیں ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پر بڑا دبدبہ تھا، نام تھا، شہرت تھی، تو جب حضرت عثمان غنی یہ پتہ لگانے گئے ہیں نا تو اڑا دیا گیا، ایک خبر مشہور کر دی گئی کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، یہ خبر اڑا دی گئی، تو صحابہ کرام بڑا غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی عثمان غنی ان لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، حضرت عثمان غنی تو ان سے صرف بات معلوم کرنے گئے تھے کہ کیا ہمیں وہ کعبے کے اندر مکے کے اندر داخل ہونے دیں گے یا نہیں، وہاں کا جو معاملہ تھا اس کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، معائنہ کرنے گئے تھے، تو بہرحال ہم ان لوگوں سے بدلہ لیں گے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام آئے اور آ کر بیعت کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے، غالباً نجار کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام وہاں پر تشریف فرما تھے، آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت ہو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مرید ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، اور یہ وعدہ آپ سے کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، آپ کی بات کو مانیں گے، سچ بولیں گے، تلاوت قرآن کریں گے اور حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے کہ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے صحابہ کرام کو بیعت کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک واقعے میں ایک بات اور ہے جو پیر لوگ چھپاتے ہیں، پردے کی طرف سے ایک عورت نے ہاتھ کو بڑھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہتی ہوں، میں بھی مرید ہونا چاہتی ہوں، اور میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں نماز پڑھوں گی، قرآن کی تلاوت کروں گی، سچ بولوں گی، جھوٹ نہیں بولوں گی، آپ کی بات کو مانوں گی اور ہمیشہ آپ کے تابعدار بن کر رہوں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ سے فرمایا اے ام سلمہ اس عورت سے کہہ دو کہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کا ہاتھ تو ہاتھ رہا، اس کے ہاتھ کے انگلی کے ناخن کے پورے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، میں ہاتھ پہ ہاتھ یہ عورت نہیں رکھ سکتی۔ آپ یہ غور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت اپنی ایک امتی کو، وہ صحابیہ ہے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہونا چاہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست اس سے خطاب بھی نہیں فرمایا، اپنی بیوی سے کہا کہ اس عورت سے آج تو مریدوں کے جو عورتیں ہیں نا، تو مرید تو چھوڑو، ان سے پیر دبوانا چھوڑو، ایسی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں پیری کے نام پر کہ برباد کر کے رکھ دیا، اور اس چیز کو انہوں نے اسلام کے ساتھ جوڑ دیا، بھائی یہ تو روحانی باپ ہے، ارے بھائی یہ تو ہماری روحانی، ساری روحانیت ایک سیکنڈ میں طاق میں رکھی رہ جاتی ہے جس ٹائم شیطان حاوی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ایسی کسی بیعت کی اور اس طرح سے مرید ہونے کی یا مرید کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے جس میں کوئی مریدہ بے پردہ ہو کر کسی پیر کے سامنے آ جائے، کبھی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو ایسے پیروں سے بہت اچھی طرح سے بہت زیادہ دور رہنا چاہیے، کبھی بھی ایسے پیر، بعض جگہوں پر ماحول پتہ ہے کیا، عورتیں ہاتھ چوم رہی ہیں پیر صاحب کے، لا حول ولا قوت الا باللہ، بتائیے ایسا ماحول کہ عورتیں ہاتھ چوم رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیہ کا ہاتھ ٹچ ہونے سے منع کر دیا کہ نہیں تم وہیں سے بس جو کچھ وعدہ اور تمہیں جو بھی بات کرنا ہے، جو بھی معاہدہ کرنا ہے وہیں سے کرو، تمہیں ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ لوگ آج اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جڑ کر آج مریدوں کو برہنہ سامنے کیا ہوا ہے، اور عرس اور میلوں کے نام پر، ٹھیلوں کے نام پر اور کسی مزار کے نام پر ان لوگوں نے، جن لوگوں نے بے پردہ عورتوں کو کیا ہوا ہے، خدا کی قسم وہ پیر قیامت کے دن لائے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجرم بنا کے ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ اگر آپ کا کسی بھی دنیا کے اندر پیر کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت سے، دین سے الگ ہے اور بے تعلق نظر آ رہا ہے، خدا کی قسم وہ پیری نہیں شیطانیت ہے، ایسے سے پوری طرح سے بچنا چاہیے۔ ہاں
جو پیر اگر کوئی مرید یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی سے مرید ہو جائیں گے تو پیر صاحب ہماری رہبری کریں گے، ہمیں جنت والا راستہ بتائیں گے، ہمیں دین کی طرف لائیں گے، ہمیں دنیا سے الگ تھلگ کریں گے، صرف نذرانے پر نہیں، ہمیں واقعی وہ ایگزیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو بتائیں گے، تو ایسے پیر سے بیعت ہونا ضروری ہے، اس کی مریدی اختیار کرنا چاہیے، اور پھر متبع سنت پیر سے بیعت ہو کر اس کی بات کو مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جو بندہ عمل پیرا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنتی ہے۔ اور شریعت سے آج کل ایسے ایسے پیر ہیں شریعت سے الگ کر دیتے ہیں بندے کو۔ بندہ پہلے تھا کم سے کم نمازی تھا، پرہیزگار تھا، شریعت کا فالوورز تھا، جب سے پیر صاحب کا مرید بنا نماز اٹھا کے اس نے رکھ دی طاق میں، اس نے کہا اب تو ہم نے پیر صاحب کا دامن پکڑ لیا، اب تو ایسی کی تیسی، دیکھیں ہمیں کون جنت سے روک سکتا ہے۔ یہ پیر خدا کی قسم خود بھی دھوکے میں، امت کو بھی دھوکے میں رکھے ہوئے۔ قیامت کے دن پیر کی تو ہوگی ٹھکائی، اور ایسے مریدوں کی بھی ہوگی جو نماز روزہ قرآن دین اسلام کو چھوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ خالص ہم پیر صاحب سے مرید ہو کر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ مرید اپنے پیر کے ساتھ ڈائریکٹ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس لیے ایسے متبع سنت سے پیر سے مرید ہونا چاہیے بندے کو، جو انسان نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، شریعت مطہرہ کا پابند ہو، دین اسلام پر عمل کرنے والا ہو، عامل شریعت ہو، پابند شریعت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہو، شریعت سے محبت کرنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، اسلام پر عمل کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا چرچا کرنے والا، عمل کرنے والا، اور ان طریقوں کو پرموٹ کر کے شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی مرید کو شریعت کے دائرے میں لانے والا، وہی اصلی پیر ہے، ورنہ صرف جعلی پیر، شیطانی پیر، ایسے پیروں سے بچنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، ماڈل، سیمپل، نمونہ بنا کر ایسے پیر سے بچ جائے جو پیر شریعت سے الگ کر رہا ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ مرید یا تو اچھے پیر کو ڈھونڈے، نہ ملے مت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا عمل پیرا بن کر زندگی گزارے، انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں لے جائیں۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔